رات کے موقع پر ہم حاضر ہیں۔ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ لازم نہیں ہے، ان کو لازم نہیں سمجھنا، کیونکہ شریعت ہے نا، اجازت ہے، لازم نہیں۔ کچھ لوگ تو شب برات کے ہی خلاف ہو گئے، وہ بھی زیادتی ہے ساتھ، اور کچھ لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو نعتوں وغیرہ کا ٹھسکا پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا آواز سن کے اور صبح آ کے یہ چلے جاتے ہیں، اور صبح اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح رات کو، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی یہ جو بات دوسری ہے اس میں کوئی مغالطہ بھی نہیں ہے۔ ایک عرب عالم ہے، ان کی کتاب، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الدین للواقع، دین عمل کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے دین عمل کا نام۔ ہمارے عربی کے ایک پاکستان میں ماشاءاللہ ان کا نام ہے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، اور شاید آپ کو علم ہو کہ جامعہ ازہر کے لوگ وہ عربی نہیں لکھ سکتے جو ڈاکٹر ظہور لکھ سکتا ہے، تو چونکہ پاکستانی ہیں ہم کسی کو گاز نہیں ڈالتے، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اس آدمی نے مساجد کے حوالے سے، مثلا نمازی ہیں تو ایک تصور واضح کیا، انہوں نے کہا کہ نمازی مثلا 100 ہے، تو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ پورے 100، انہوں نے کہا ہر مسجد سے 10 نمازی سچ بولنا شروع کر دینا، تو محلے دیا 5 مسجد یعنی 50 بندے تو ہو گئے، کیا خیال؟ اس نے کہا اصل اسلام یہ ہے، اور اس نے کہا جب حضور کے صحابہ سارے سچے نکلتے ہوں گے تو پھر طوفان نہیں آ گیا ہوگا۔ ایک پچھلے دنوں وہ آج کل تو میرے خیال ادھر کسی مانچسٹر لندن کی طرف ہیں، پہلے وہ رہے ہیں کہیں مراکش میں، تو اچھے اسلام کا کام کرنے والے آدمی ہیں، وہ میرے پاس جامعہ میں تشریف لائے، تو وہ کافی عرصہ نا افریقہ میں رہ کے، تو میں نے ان سے پوچھ گچھ کی، میں نے کہا کہ یار وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کچھ بتا۔ اس نے کہا جی کہ اس وقت پہلے پاکستان نہیں تھا نا، سب ہندوستان اور ہند اور سندھ، یہ 2 لفظ نا بڑے پرانے ہیں، ہند اور سندھ۔ سیدنا علی کی بیوی سندھی ہے، جس کے بیٹا ہے محمد بن انفیہ، تو اس وقت ہند کا لفظ سندھ کا لفظ بولا جاتا تھا، تو یہ سارا ہندوستان تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ ہندوستان سے کچھ خاندان وہاں آباد ہیں کوئی کافی سالوں سے، انہوں نے میری دعوت کی اور میں ان کے یہاں گیا، تو انہوں نے مجھے کچھ نا اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے کچھ پرانی چیزیں دیں، ان میں سے ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ تھی کہ یہ جو ملتان میں بزرگ نہیں لیٹے ہوئے خواجہ بہاؤالدین زکریا، خواجہ بہاؤالدین زکریا، یہ شاہ مخدوم جس کا، وہ محمود شاہ محمود جس، اور خواجہ صفدر جنہوں کہنا قبراں دی روٹی کھانا، کیونکہ انہیں گلاں سے جان دو سارے، یہ اس کا خلیفہ اسی خاندان کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو شاہ تھے نا خواجہ بہاؤالدین زکریا،
یہ اسلام کے مبلغین بھیجتے تھے. ان بزرگوں نے کہنا ہے کہ تو نے جانا ہے، مثلا تو تاجر بن کے جا، اور مہینہ 2 مہینے 4 مہینے اگر تو باہر رہتا ہے نا تو حضور کے اصولوں کے مطابق تجارت کر، بس سچ بول، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کر، وعدہ پر پیسے ادا کر. جب وہ تجھے دیکھیں گے نا مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے، یار بندہ بڑا پکا ہے، تو تیرے کو پوچھیں گے کہ تیرے اندر یہ تعلیمات آئیاں کتوں نے، تو پھر تو کہنا کہ اسلام نے مینوں عطا کیتی ہے. کوئی سمجھ آئی گل؟ ساڈا اسلام پہلے جھوٹ ہی جھوٹ، فراڈ ہی فراڈ. کئی شب راتاں اسی پائیاں نے، کئی شب قدر پائیاں نے اسی، یار بدلے اسی کوئی. ہوں تو قبر چ پہنچنا نہیں یار. یہ تبدیلی کب آئے گی؟ یہ معاشرہ کب بدلے گا؟ اور دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں یار. آپ دیکھتے نہیں ہیں ان دنوں پاکستان، ایران، سعودی، افغانستان، اول تو آپ کو ایسی جگہ پہنچا دیا گیا کہ آپس میں ہی لڑتے رہو، لوڑ ہی کوئی نہیں تھوڑے سے کسی نے حملہ کرن دی، مطلب اندرونی طور سے لڑتے رہو، لوڑ ہی کوئی نہیں. پھر وہ افغانستان جو سرحد آپ کی محفوظ تھی اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایران کی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ سب اڑا دوں گا. اب یہاں تک ہم پہنچے کھڑے ہیں، اب تک ہم محسوس نہیں کرتے کہ یار یہ سارا کچھ عذاب الہی ہے. تو آئی میں اور آپ بھی معاشرہ ہیں یار، ہم اس معاشرے کو سنبھال لیں، کچھ اپنے کردار کا جائزہ لیں. میں آپ پہ ڈال کے آپ مجھ پہ ڈال دیں. مثلا آج شب برات ہی ہے، تو شکر ہے اس اللہ کا جس نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے. اور حضور علیہ السلام اس میں عبادت کیا کرتے، اور اس میں بھی 2-4 چیزیں جو ملتی ہیں بڑی اہم ہیں. وہ سیدہ عائشہ سے مروی ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے پاس، تو آپ لیٹ گئے اور پھر آپ اٹھے اور آرام سے نا، تاکہ مجھے تکلیف، دوسرے سونے والے کو تکلیف نہ. ہم نہیں دیکھتے کو ہارن بجانا ہے نہیں بجانا ہے، کوئی پڑوسی کا خیال نہیں، کوئی محلے کا خیال نہیں، کوئی انسانوں کا خیال نہیں، یعنی ہارن بجانے پر آپ بجاتے رہو. تو سیدہ کہتی ہیں کہ اچھا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں تہجد بھی پڑھتے تھے، اور حجرہ کوئی لمبا چوڑا آپ کی طرح نہیں تھا کوئی کنال میں ہو، وہ اتنا ہی حجرہ ہے جس میں آپ کی قبر انور ہے، دیکھا ہوا آپ نے. بلکہ سجدہ کہتی ہیں کہ میں جب آپ سجدہ کرتے تھے تو میں ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی، اور جب سجدے سر اٹھاتے تھے تو میں ٹانگیں بچھا لیتی تھی. اس سے کوئی حجرے کا سمجھ نہیں آیا حجم کہ کتنا بڑا تھا. ایک اور مسئلہ بھی یہاں سمجھ لو، آپ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، کبھی لائٹ جلائی نہیں. تھوڑی لائٹ تو بغیر نماز ہوندی کوئی نہیں. تھوڑے یہ مسئلہ مشہور ہے کہ پہلے تو بتی جلا ہوا ہے، لال لالٹین، حالانکہ وہ رب جو بلب کے ساتھ تجھے دیکھتا ہے وہ اندھیرے میں تجھے دیکھتا. اور ساری عمر آپ نے تہجد پڑھی اور کبھی چراغ نہیں جلایا. کیوں؟ تو اس حجرے میں آپ کی بیویاں بھی لیٹی ہوتی، تو اس میں آپ آرام، تاکہ کسی کی نیند میں. یہ جو مساجد ہیں ہر ایک ہے کہ اب ضدیں بن گئی، جو بندی وہابی سنی بریلوی، ورنہ جو کتاب بھی آپ کائنات کی لاؤ ذکر پر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی ذکر اتنی آواز سے نہیں کرنا جس سے کسی پڑوسی کو تکلیف ہو، کسی نمازی کو تکلیف ہو.
کسی طالب علم کے مطالعہ میں خلل واقع ہو. اچھا اتنی اونچی آواز نمازیوں کی نہیں تو سپیکر کھولنے کی اجازت کہاں آ گئی؟ یہ توپیں لگا رکھی ہیں ہم نے، دے چندے سے چندہ مانگنے اور پڑوسیاں ساؤنڈ بھی نہیں دیں. یعنی یہ صورتحال ہم نے کب سمجھنے، کب ہم انسان بنیں گے؟ اخلاقی طور پہ برباد ہو گئے. تو سیدہ کہتی ہیں آپ آرام سے اٹھے اور بالکل مجھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں. مجھے اپنی پڑ گئی تو میں ڈھونڈتی آپ کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ مدینے کے قبرستان میں ہیں، بقیع شریف. یہ مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے، اس کو کہتے ہیں بقیع. جو مکہ پاک کا ہے اس کا نام ہے مالا، وہ جنت المالا کا، اسے کہتے ہیں جنت البقیع. اور اس کی تاریخ اگر پڑھو نا تو مدینہ طیبہ کا جو پہلا قبرستان تھا، جن لوگوں نے مسجد نبی کی زیارت کی ہے وہ سمجھ جائیں گے، وہ باب السلام کی طرف تھا. لیکن جب آپ نے تدفین شروع فرمائی تو آپ نے بقیع میں، اور اس کی حکمت سمجھ آتی ہے نا کہ اگر باب السلام کی طرف قبریں بنتی تو رسالت مآب کو پاؤں ہوتے لوگوں کے. تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قدموں میں رکھیں. اور اگلی بات آپ کو یہ بھی کئی دفعہ میں نے بتائی ہے کہ اس پر ساری دنیا متفق ہے. سارے یہ جو جغرافیائی حدود بیان کرنے والے لوگ ہیں اس پر متفق ہیں کہ جو پاکستان ہے یہ نبی کریم کے قدمین میں ہے. یہ آپ کو دیکھو نا، آپ اس سے اندازہ لگاؤ نا، یہ جو ہمارا قبلہ ہے نا اس طرح مدینہ طیبہ کا قبلہ نہیں ہے، خود اس طرح ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر اقدس ہے وہ مغرب کی طرف ہے اور آپ کے پاؤں مبارک مشرق کی طرف ہے، اور ہم مدینہ طیبہ سے مشرق کی طرف ہیں. مثلا ایک خاتون کا مجھے اب تک یاد ہے، ایک خاتون تھی، پتہ نہیں ہے زندہ ہے، ایک ممدوڑ خاندان کا حصہ آپ کے علاقے میں ہوتا ہے، عفیفہ. اچھا، اللہ تعالیٰ سے سلامت رکھے. عفیفہ ممدوڑ اس کا نام ہے. تو اس وقت ہم ناجو قرآن میں تھے تو خاتون آئی، اس نے بتایا کہ یہ جو کچھ خاندان ہوتے ہیں نا پرانے، ان کے بزرگوں میں بہت ساری چیزیں چلی آتی ہیں. انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا، جب وہ بچوں کو نماز سکھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بیٹے تو نے کھڑا ہونا ہے نماز کے لیے اور نیت کرنی ہے منہ کعبہ شریف کی طرف اور نبی کریم کے قدموں میں. ان کو پتہ تھا نا کہ مشرق کی سائڈ ہے. تو مجھے پوچھنے لگی کہ مفتی صاحب یہاں کہ لاہور میں ڈاکٹر ہیں، میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. تو میں نے ان کو بتایا تو وہ تو ناراض ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی نیت نہیں کرنی. تو آپ کہہ رہے ہیں، میں کہ تو میں نے دسن آئی ہیں. وہ بے وقوف آدمیوں سے کیا پتا کہ یہ چیزیں ایسے مل جاتی ہیں، اور یہ چیزیں ایسے مل جاتی ہیں، یہ رحمت ہوتی ہے خاص. مثلا کسی کو کیا تکلیف ہے یار کہ وہ کہتا ہے یار میرا منہ کعبہ شریف کی طرف اور میں حضور کے قدموں میں کھڑا ہو کے نماز لگاؤ پڑھ، کسی کو کیا اس پہ تکلیف؟ خوشی ہے. ہاں اتنا کہ اس کو شریعت نہیں بنانا، بلکہ ایک اور چیز آگے بڑھو، غور کرو. ہم نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پرانے لوگ اس طرح پاؤں نہیں کرنے دیتے. یقین جانو پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا رواج ہے، مثلا مجھے بالکل یاد ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس طرح پاؤں نہیں کرنے دیتے تھے. اچھا ہم نے ان سے کئی دفعہ بڑے پوچھا کہ یہ کیا وجہ، وہ کہتے سان نہیں پتہ ہے. یہ بعد میں پتہ چلا. مثلا آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے نا، تھوڑا سا ایسے ہٹو، تھوڑا سا تو مدینہ طیبہ کی طرف رخ ہو جائے گا.
تھوڑا سا اور تو بغداد شریف کی طرف ہو جائے. تو وہ بزرگ احترام کرتے، عزت کرتے کہ یار جہاں تک کرنا چاہیے. ایک ہوتے ہیں شریعت نے لازم کی ہوتی ہیں چیزیں، ایک ہوتی ہے محبت والی چیزیں. مثلا آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو کسی دوسرے کو مجبور نہیں کرنا، وہ تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی بھائی تو چنگا آ گیا شریعت لے کے. بھائی اور سیدنا ابو ہریرہ نے وضو کیا نا، صحابی ہیں، تو انہوں نے یہ جو بازو ہے کونیاں نہیں کونیاں ان کے اوپر تک دھویا. تو ایک آدمی مجھے کو بیٹھا تھا، اس نے کہا ابو ہریرہ تو نے تو کونیاں تو اوپر تک بیٹھا. فرمایا میں نے سے پتا تو اتنے بیٹھے ہیں ورنہ میں اتوں تک ہی دھوتا ہے. حکمت، ورنہ وہ کہتے تھے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جتنا وضو میں تم جسم دھوتے ہو یہ چمکیں گے، تو تمہارے اتھوں تک چمکن گے، میرے اتھوں تک چمکن گے. دیکھو نا نیت کیا تھی. تو فرمان لگے مجھے کیا پتا تھا کہ تو زیادہ بیٹھا ہے، ورنہ میں نہ کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں بھائی اس حجرہ انور میں. اور ایک شے آپ کے علم میں لے آؤں کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں. اس حجرہ پاک میں جو آپ کی تدفین ہے، اس حجرہ پاک میں جو آپ کی تدفین ہوئی یہ حضور کے حکم پر ہوئی. یعنی یہ ساری کائنات کو علم ہونا چاہیے. مثلا آپ کو فیصلہ کر لیں کل کو کہ جی یہ قبر کی جگہ نہیں. بھائی تو کون ہے بھائی؟ کیونکہ جب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے. بعض نے کہا جی کعبہ شریف کے اندر، بعض نے کہا جی بیت المقدس چلے جاتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر جیسے لوگوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم نے حضور کی زبان سے یہ کلمات سنے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جس جگہ وصال ہوتا ہے نا وہیں وہ دفن ہوتا ہے. تو یہ حضور کا حکم ہے، حضور کا. اچھا اس سے ایک اور سبق بھی سیکھ لو، سبق سیکھو کہ مسجد نال قبر ہونا منع ہوندی. مسجد کے ساتھ قبر بنانا منع ہوتا تو رسول پاک کبھی نہ بناتے. کیا خیال؟ آپ کے حکم پر بنی ہے نا بھائی. اب آپ کا یہ فتویٰ، اب تو فتوے ہیں کہ جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز نہیں ہوتی بھائی، وہ مسجد نبی جی نہیں ہوتی. بلکہ آپ کو پتہ نہیں جو مزاب رحمت کے نیچے سب قبریں ہیں، سینکڑوں نبیوں کے مزارات ہیں وہاں. اوتھے تسی کہندے جی 1 لکھ نماز ثواب ہے، اوتھے نہیں تو ان قبریں نظر آنی ہیں، ہر جگہ تے نظر آ جانی. تو وہاں تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کے حکم پر تدفین ہوئی ہے. تو آپ وہاں لائٹ وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. بقیع میں آپ تشریف لے گئے. اللہ کرے ہمیں بقیع میں موت نصیب ہو، وہاں کی تدفین نصیب ہو. کیونکہ یہ جو مکہ کا قبرستان یا مدینہ کا قبرستان ہے ان کو حضور کے پڑوسی ہونے کا شرف. مثلا شہر مدینہ میں جو دفن ہوا ہے نا جی، اس کو حضور کے پڑوسی ہونے کا، تو پڑوسی کا کچھ حق بن جاتا ہے نا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے روزہ شفاعت فرمائیں گے نا تو کرتے 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 باری آ جائے گی جنت المالا والوں کی، اور مکہ شریف کا قبرستان. تو جب ان کی آپ لگیں گے نا شفاعت کرن تو رب کہے گا محبوب ٹھہر جائے تو میرے پڑوسی نے. دیکھو اس سے سمجھ آئی پڑوسی ہونے کا. محبوب یہ تو میرے پڑوسی ہیں تو ان کا کچھ حق بنتا ہے مجھ پر. مطلب پڑوسی ہونے کا ایک حق ہے. اور بقیع شریف میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں مریں اور دفن. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا. یہ رب کا نظام ہے. تو آپ وہاں دعا فرما رہے تھے. اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ قبرستان جا کے دعا کرنا جائز ہے. اچھا یہاں پر یہ سمجھنے کی چیز ہے، اور اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح سمجھو. زیارت قبور کا معنی یہ ہے کہ آخرت یاد آئے. اچھی طرح سمجھو.
ہم نے بنا لیے عرس، وہ بن گئے میلے، وہاں آخرت بھول جاتی ہے۔ بات وہ جو صاف صاف آدمی کرے۔ حضور نے جو طریقہ جاری کیا زیارت قبور کا، مثلا ہم جاتے ہیں مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اللہ سب کو نصیب کرے، تو ہمارے ذہن میں جانا چاہیے کہ جب اللہ کے حبیب دنیا میں نہیں رہے تو ہم کون ہیں؟ اگر ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا، بس یہاں داتا صاحب آپ جاتے ہیں تو کم سے کم اتنا خیال تو آنا چاہیے یار کہ اللہ کا محبوب بندہ دنیا سے چلا گیا، مجھے بھی جانا ہے۔ لیکن یہ سب کو بھول گیا۔ اسی لیے بعض علماء کا میں نے اس حدیث کی تعداد پڑھا، انہوں نے بڑی اچھی بات ایک لکھی۔ انہوں نے کہا اگر اس رات قبرستان میں جاؤ بھی نا تو اکیلے اکیلے جاؤ، جتھا بن کے نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا نبی پاک اکیلے گئے، اور دیکھو اس میں سبق ہوتا ہے یار۔ حضور نے اعلان نہیں کیا سارے سے آپ آ جاؤ بھائی بقی چلیے، آپ تنہا گئے ہیں نا، تو انہوں نے سبق لیا۔ انہوں نے کہا تم جتھا نہ بناؤ۔ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ مجھے لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس فلاں علاقہ ہے، وہاں سارے رات کو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا دھمالیں پڑتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی زیارت قبور ہے؟ مثلا پچھلے دنوں جو ہوا واقعہ وہ سندھ میں، اب اس کو کون جائے سب؟ دیکھو نا ایک ہے دھماکہ، اس کی تائید تو کوئی نہیں کرتا، لیکن جو عمل ہے اس کی تو مخالفت کرو یار، کہ بزرگوں کا یہ مشن ہے کہ تم مالیں ڈالتے ہو، عورتیں مرد نہ ڈال۔ اس میں بھی راضی کا ایک جملہ آپ کو یاد کراتا ہوں، یاد کر لو۔ راضی کہتے ہیں افضل الحرکات الصلاۃ۔ انہوں نے کہا اگر کسی نے ناچنا ہی ہے تو اس طریقے پر ناچے جو رب نے طریقہ بتایا، اور وہ نماز ہے۔ دیکھو کتنی خوبصورت بات کر گئے، افضل الحرکات الصلاۃ۔ انہوں نے کہا اگر کسی نے ناچنا ہی ضرور ہے تو اس طریقے کو اپنا لو، ہاں جو رب نے بنایا، اور وہ پانچوں وقت تو لمبا رکوع کر، تو لمبا قیام کر، لمبا اللہ کی بارگاہ میں جھک جا۔ لیکن وہ تصورات ہی نہیں، خواہش نفس ہے۔ پہلے بھی اس سے ایک واقعہ ہوا کہ پتن شاہ نورانی کوئی جگہ، وہاں بھی دمال پر ہی دھماکہ ہوا تھا، تو ہر مزار پہ یہ شروع ہو گیا۔ تو آج کی رات کم سے کم جو ساتھی جائیں خبردار، پھر یہ جو پٹاخے چلاتے ہیں، پتہ نہیں آگ چراغاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ کوئی اسلام میں ان کا تصور نہیں ہے۔ تو سیدہ کہتی ہیں آپ وہاں جا کے دعا فرما رہے تھے، پھر اب واپس آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اور سوچ رہی تھی اور آپ تو کسی اور مسئلے میں تھے، تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، تو آپ نے مجھے تسلی دی کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہوا؟ تو پھر بتایا کہ میں جب آ کے لیٹا ہوں، حضرت جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے مجھے اطلاع دی ہے کہ رات بڑی مبارک ہے، آپ اٹھیں، آپ دعا کریں۔ اللہ پاک آج اتنا مہربان ہے کہ مدینہ میں ایک خاندان تھا بنو کلب، کہ اس خاندان کی جتنی بکریاں ہیں، ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اللہ پاک اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ یہ ترمذی میں بھی روایت ہے، نسائی میں بھی ہے، اور صاحب علم بیٹھا ہے تو ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ ایک باقاعدہ ایک عالم ہے یہاں، مولانا نعیم الدین ان کا نام ہے، جو بندی عالم ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے فضیلت شب برات، اور لکھا کہ یار ہمارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں، لہذا مجھے چاہیے کہ میں ان پر حدیث پہ کام کروں۔ اور اس میں آگے ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مثلا مشرک، اس کو معافی نہیں ملے گی، مثلا زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنا تو سمجھو نا، کسی غیر کی خاطر نماز پڑھنی شرک ہے۔ مثلا میں نیت کر لوں کہ میں اس لیے لمبا کر رہا ہوں کہ حاجی عارف صاحب دیکھیں بڑا متقی بندہ ہے، گیا میں، کیونکہ شرکت ہو جائے گی۔ تو جہاں تک کوشش کی جائے، باقی اللہ تعالیٰ کے حق میں سے ہے کہ اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو بچیے، کوشش کیجئے ہر وہ کام جس میں، علامہ اقبال نے تو بڑی اچھی ایک بات کی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است،
شرک را در خوف مضمر دیدہ است۔ قرآن کریم میں نشانی ہے نا کہ جو میری باتیں ماننے گا لا خوف علیہم ولا ہم، یہ کئی جگہ نشانی ہے کہ جو میری بات مان جائے گا نا اس کو رب کے سوا کسی کا ڈر۔ علامہ اقبال نے یہ کہا، علامہ اقبال کہتے ہیں جو حضور کی رمز کو پا گیا، حضور کے دین کو پا گیا، وہ سمجھ جائے گا کہ رب کے علاوہ کسی سے ڈرنا شرک ہے۔ تو اپنی خوف کی کیفیت نکالیے۔ اور قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کا دھماکہ سب سے بڑا دھماکہ ہے، لیکن فرمایا میرے بندوں کو وہ بھی ڈرا نہیں سکے گا، وہ گھبراہٹ نہیں پیدا کر سکے گا۔ کیوں؟ وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ ہم مصیبت ہے کہ رب سے نہیں ڈرتے، ہر شے سے ڈرتے ہیں، اور جتنے ہم رب سے ڈرنے والے بن جائیں تو شرک، اس سے بچیے۔ پھر آپ نے فرمایا کینہ پرور، یہ جو سینے کی بیماریاں ہیں نا ان میں ایک کینہ ہوتا ہے، حسد کہتے ہو یار۔ مثلا آدمی کہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ یہ ایسی سوچ بنانا رب کی تقسیم پر اعتراض ہے، ایسی سوچ بنانا رب کی۔ مثلا ایک آدمی کو مالدار بنایا اس نے، میں اب کہوں گا جناب یہ نہیں بڑھنا چاہیے، تو کون ہے؟ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو لوگوں نے کہا جی اور رب کو یہی یتیم ملا، کو مکہ کا چودھری نہیں ملا، کو طائف کا بڑا بندہ نہیں ملا۔ اس کا جواب پڑھیے، رب نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ جب مالداری کی بات آتی ہے تو اس وقت نہیں کہتے کہ کوئی اور نہیں ملے، اور اس لیے اپنے آپ کہتے ہیں اسی مستحق کہاں، اور رب نے اگر نبوت کسی کو دی ہے تو وہ بھی حق ہے۔ لہذا قسام اللہ کی ذات ہے بھائی، کسی کو حسین بنا دیا ہے مت حسد کر، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض، فرمایا جو بنا دیا اس پہ صبر شکر کر۔ مطلب چھوٹا قد ہے تو لمبے نو ایک لمبے پہ رہنا، تو شکر ہے بھائی جنہ بناتا ٹھیک۔ تو اس لیے اپنے رب کا شکر گزار بندہ، کینہ پرور کسی کے بارے میں، ہاں رشک جائز ہے، کسی کو نیک آدمی مثلا دیکھو صدقہ کرتے ہوئے تو نیت کرو یا اللہ تو مجھے بھی دے میں بھی خرچ کروں، رشک جائز ہے۔ اسی طرح مشاہن کہتے ہیں کینہ پرور کو کسی کے ساتھ تعلق کو توڑنا، قطع رحمی، جان بوجھ کے کوئی قصور نہیں کسی کا اور آپ اسے قطع رحمی کرتے ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے جو توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑو، جوڑنے والے کا۔ تو آج رات ایک دوسرے کو معاف بھی کرو، اپنی غلطیاں دور بھی کرو اور ازالہ کرو، اور راتوں کو جاگو، عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ حضور علیہ السلام اکثر شعبان میں روزہ بھی رکھتے تھے، اور خاص طور پہ اس موقع پر، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اللہ کی بارگاہ میں اعمال جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ تو ہم بھی اس طریقہ کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو بلکہ میں آپ کو کہوں گا آہستہ آہستہ ایک لفظ میں سمجھاتا ہوں، آپ کو شاید سمجھ جائیں۔ کچھ لوگ نا یہ جو ہمارا رونے والا اسلام ہے نا اس کو کہتے ہیں تر و تازہ اسلام، یہ جو نماز روزے والا ہے نا اس کو کہتے ہیں خشک اسلام۔ تو میں سمجھتا ہوں جو خشک اسلام ہے اس پر عمل کرو، کیونکہ میرے کریم آقا کا ارشاد ہے کہ جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپا گیا ہے جن کو طبیعت نہیں کرنا چاہتی، اور جہنم کو ان چیزوں کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے جن پر طبیعت کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب جو خشک چیزیں ہیں کچھ اس پر چلنا ہے، پانی ٹھنڈا ہے وضو کرنا ہی کرنا ہے، تو لہذا نیند چھوڑنی ہے، فجر پڑھنی ہے۔ تو انسان ان حالات پر چلے، یہ نہ ہو کہ ان چیزوں کا اصل چھوڑ دیں، فرائض چھوڑ ہی دیں اور باقی چلتا رہے۔ تو شب برات بھی ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں یہ استقبال رمضان ہی ہوتا ہے یار، کہ تاکہ ایک ذہن بنے، تیاری کرو، اور رمضان شریف کا اللہ سب کو نصیب کرے، اور آپ اور میں بھی ہمیشہ کوشش کریں روزہ رکھنے کی، راتوں کو قیام کرنے کی، اور عشاء پڑھ لیا کرو، فجر پڑھا کرو،
یار جو بندہ ہمیشہ عشاء اور فجر پڑھتا ہے اس کو لیلۃ القدر ملے ہی ملے، اور جو عشاء فجر پڑھتا ہے نا ہمیشہ اسے لیلۃ القدر ملے ہی ملے۔ آخر کس دن تو آنی ہے نا، تو ہمیشہ وہ پڑھتا ہے، تو ہم بھی اس طرح ہمیشہ لگ جائیں اور کوشش کریں تاکہ بہتر سے بہتر بڑھتے چلے جائیں۔ کوئی درود شریف پڑھ لو، کوئی حدیث کا درود پڑھو، جز اللہ عنا پڑھو، جز اللہ تسی ہمیشہ سلام پڑھ دو، لوگوں نے لکھے ایک حضور دے لکھے پڑھیا کرو نا، جز اللہ عنا محمدا ما ہوا، اس کا ترجمہ یہ اللہ حضور کو اپنے شایان شان جزا عطا فرما، جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، یہ پڑھ لو، کیسے ایک دو اشعار پڑھا دو۔